بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ آج اس عمل کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کے ہر ایک لفظ میں نور بھرا ہے۔ اس سورت کی ہر آیات ہی بہت فضیلت اور برکت والی ہے۔ جو کوئی بھی اس کی تلاوت کرے گا یا اس کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر جاری کرتا رہے گا تو اسے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ انتہائی خاص، مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ انشاءاللہ جو شخص بھی آج یہ عمل کر لے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے من کی مرادوں کو پالے گا، اور جس خواہش کے ساتھ یا جس ارادے کے ساتھ اس سورت کا ورد کرے گا اور ایک خاص طریقے سے اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہر جائز مقصد بھی پورا ہوگا۔ اس کی حاجت جائز ہو تو اس کی ہر جائز حاجت، اس کی ہر جائز دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین سورت مبارکہ ہے۔ امام ترمذی میں حدیث ہے، ایک روایت کا ذکر کیا گیا ہے، اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس سورت جیسی تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ نہ صرف پورے قرآن کے بند خزانے کو کھولتی ہے بلکہ اس کو پڑھنے اور اچھی طرح سمجھنے سے انسانی ذہن، دل اور سوچ کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے۔ جس بندے نے پورے سلیقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی تو اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس سورت کا ترجمہ اور مکمل تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مانگنے کا اور دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ رب العزت سے مانگنے والوں اور دعا کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے تمہیں کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے؟ کیونکہ انسان تو وہی چیز مانگتا ہے، اسی چیز کی حسرت کا اظہار کرتا ہے جس کا وہ شدید طلبگار ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے، یعنی سیدھا رستہ ہے، صراط المستقیم ہے۔ اور اس کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہمیں مل سکتی ہے وہ ہے ہدایت۔ اب خود سوچو، اگر ہمیں وہ سب کچھ مل بھی جائے جو ہم چاہتے ہیں لیکن ہدایت نہ مل سکی تو پھر ہم ناکام رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کے معنی کے اندر پورا سمندر پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کے ابتدائی الفاظ ہیں، ابتدائی سورہ مبارکہ ہے۔ سارا قرآن مجید اس کے آگے ہے، جہاں سے ہمیں وہ ہدایت یعنی سیدھا راستہ مل جائے گا جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگا ہے۔ اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آگے کا سارا قرآن اسی سورہ فاتحہ کی ہی جامع تشریح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی مثال کوئی چیز نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل میں ہے اور نہ ہی قرآن میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تشریح میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جن کتابوں کا وزن 100 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، دعا میں فاتحہ، ذکر و اذکار میں فاتحہ، شکر میں فاتحہ، تعزیت میں فاتحہ، ہر تقریر کی ابتدا میں فاتحہ ہی سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی کامل ہدایت پر استقامت کی دعا کرتا ہے۔
تو محترم ناظرین کرام، اگر آج کا جو وظیفہ اس کے فوائد میں آپ کو بتا دوں تو انہیں جان کر آپ پوری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کو جب سانپ نے کاٹ لیا تو اس شخص نے اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ ورقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ تو ناظرین، اس صورت کے دیگر فوائد اور بھی ہیں۔ اگر کسی کو بخار ہو، کینسر ہو، کالا یرکان ہو، فالج ہو، نزلہ زکام ہو، سر درد ہو، غرض کوئی بھی روحانی یا جسمانی چھوٹی بڑی کوئی بھی بیماری ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے اچھے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس عمل کی چند ہی برکتیں فضیلتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ کے روزگار میں، کاروبار میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ ہر طرف آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملے گی۔ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو چند دنوں میں ہی اس وظیفے کو 7 دنوں سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر انسان کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ اپنے بندے کے پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ہمیشہ آپ پر رحم ہی کرے گا۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی کیسی عنایتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک سے جب بھی مانگو، جو بھی مانگو، عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کرو۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بھی غربت کے دن، تنگ دستی کے دن ختم ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چند دنوں کے اندر ہی اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے، دولت ایسے آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی کہ آپ امیر ترین انسان بن جاؤ گے۔ تو اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے صبح اٹھتے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی شرط یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، مکمل جستجو اور لگن سے حلال رزق بھی تلاش کرنا ہے۔ تو آپ نے باوضو ہو کر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ زبانی نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیں۔ نماز کا اہتمام لازمی کریں، زیر اور زبر کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جب آپ نے یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس وقت آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، بالکل ہی کوئی مشکل نہیں ہے، صرف صبح کے وقت ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں نماز فجر سے پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو آپ نے نماز فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔
انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، پھر غیب سے اللہ کی مدد آ جائے گی، سارا قرض اتر جائے گا، سب پریشانیاں حل ہو جائیں گی، گھر، گاڑی، دولت، پیسہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسے پاورفل کلمات ہیں، اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔